السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 50۔ وَإِذْ، اور جب، فرقنا، پھاڑا ہم نے، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنتُمْ، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیا اور وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے تو کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو فرعون جیسا ظالم بادشاہ دیا جو ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، ان سے سخت مشقتیں کرواتا تھا، ان سے ایسی ایسی عمارتیں تعمیر کرواتا تھا جو انسانوں کے لیے بنانا نہایت مشکل تھا۔ جیسے کہ آپ نے پیرامڈز آف گیزا کو دیکھا ہوگا جو آج بھی مصر یعنی ایجپٹ میں موجود ہیں۔ وہ دن رات فرعون کے مظالم سہتے رہتے، وہ ان سے بھاری بھاری پتھر اٹھواتا اور طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام حالانکہ فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، جیسے کہ آپ ان کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن بچپن ہی سے وہ بہت نیک تھے اور بہت صابر اور شکر گزار بندے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے فرعون اور بنی اسرائیل کو ایک اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ کے حکم سے معجزے دکھائے جن کا ہم آگے پڑھیں گے، تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت دشمن ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ پر ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے دے، لیکن فرعون کسی طرح نہ مانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے لے کر وہاں سے وہ نکل گئے اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے اس وقت ان کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے دریا تک پہنچ گئے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آگے تو جا نہیں سکتے تھے، آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کر آ رہا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ اس میں سے بہت سے لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہا کہ اے موسیٰ، تم نے تو ہمیں مروا دیا، اللہ معاف کرے، اس طرح سے باتیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری، سمندر پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کیا؟ وہاں سے تو راستہ نکل آیا جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے آرام سے، یعنی سمندر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں سے خشک راستہ نکل آیا جس پہ سے وہ گزر کے آرام سے پورا دریا پار کر کے چلے گئے، اور یہ سارا معجزہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا، تو جب فرعون اپنی فوج لے کر اسی راستے سے سمندر کے بیچ میں پہنچا تو وہ راستہ بند ہو گیا اور اللہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کی جو لاش ہے اس کو نہ زمین نے تسلیم کیا تھا، جب اس کو دفنایا تو زمین سے وہ لاش باہر آ جاتی تھی، جب سمندر میں پھینکا تو سمندر سے وہ لاش باہر آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو ایک عجوبے کے طور پر رہتی دنیا تک باقی رکھنا تھا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ وہ ایروگنٹ آدمی تھا، یہ وہ متکبر انسان تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، میں نعوذ باللہ اللہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کو نشانی بنا دیا سارے لوگوں کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ کیسے ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا سمندر کے اندر۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ ایمان والوں کو کیسے مشکلوں سے بچاتا ہے، تو ہمیں بھی اپنا ایمان بڑھانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، کیونکہ
امتحان تو آتے رہیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مومن دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے اور ہر چیز اس کا ایگزامز ہے، اچھے لوگ بھی اس کے لیے ایگزام ہیں اور برے لوگ بھی اس کے لیے ایگزام ہیں، اچھے حالات بھی اس کے لیے ایگزام ہیں، برے حالات بھی اس کے لیے ایگزام ہیں، ہر چیز ایک مومن کے لیے ایک امتحان ہے، تو وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے تو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہر حال میں مدد فرمائے اور ہمارے سارے امتحان آسان کر دے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔